السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ان دنوں کے اندر ایک مناظرے کی ہوا چل رہی تھی، اب وہ جو ہوا ہے وہ تھم گئی ہے، کیونکہ مناظرے کی جو ڈیٹ ہے الحمدللہ وہ فکس ہو گئی ہے، جو حیدرآباد میں ہونے والا ہے۔ کیونکہ ابھی ایک دو روز قبل ہی فصیح الدین حیدرآبادی، جو غیر مقلد وہابیوں کی طرف سے مناظر کی حیثیت سے آئے گا، اس نے ایک آڈیو ڈالا۔ اس نے کہا کہ میں 25 تاریخ کو شہباز دکن کے مدرسے کے اندر آ رہا ہوں، جس کو ابھی سہیل میاں سنبھال رہے ہیں، جو غالباً شاہین باغ کے اندر ہے۔ اس نے کہا کہ میں 25 تاریخ کو وہاں پر آ رہا ہوں، اور جو کلیم حنفی رضوی صاحب ہے وہ بھی وہاں پر آ جائے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر 25 تاریخ کو نہیں آ پاتے آپ 26 تاریخ کو آ جائیے، اور بھی اس آڈیو کے اندر اس نے باتیں کی ہے۔ بہرحال اس کا رپلائی دیتے ہوئے صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب نے بھی ایک آڈیو ڈالی ہے، اور اس آڈیو کے اندر انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل 26 تاریخ کو میں حیدرآباد آ رہا ہوں، شاہین باغ کے اندر جو شہباز دکن کا مدرسہ ہے اس مدرسے کے اندر انشاءاللہ مناظرہ ہوگا۔ اور جو وقت انہوں نے بتایا ہے وہ یہ کہا ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ عشاء کے بعد کا رکھا جائے، کیونکہ عشاء کے بعد اتنا طویل وقت ہوتا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ابھی 7:30 بجے تقریباً، یا کہیں 7:15 بجے جماعت ہو رہی ہے عشاء کی، تو 7:15 تقریباً 8 بجے تک آدمی عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائے گا۔ اگر آدھا ایک گھنٹہ اس کو کھانے میں نکال دیا جائے تو 9 بجے آپ لے لیجئے، تو 9 بجے سے لے کر اور صبح تقریباً 6 بجے تک یہ مناظرہ آرام سے چل سکتا ہے، کہ جس کے اندر انشاءاللہ عز و جل یہ ظاہر ہو جائے گا کہ مذہب حق اہل سنت والجماعت ہی سچا مذہب ہے۔ اور آگے صوفی کلیم صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر اس رات کے اندر فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو چاہے دوسرے دن، تیسرے دن، چاہے 10 دن کیوں نہ لگ جائے، انشاءاللہ عز و جل ہم فیصلہ کر کے ہی آئیں گے۔ جو اہل سنت والجماعت، جو مسلکی اعلیٰ حضرت ہے، وہی جماعت اس پوری دنیا کے اندر حق پر ہے، اور وہی جماعت جنت کی حقدار ہے، کیونکہ یہ جماعت وہ جماعت ہے جو اللہ کو بھی مانتی ہے، رسول اللہ کو بھی مانتی ہے، اور رسول کی آل کو بھی مانتی ہے، رسول کے صحابہ کو بھی مانتی ہے، اور اولیاء اکرام کو بھی مانتی ہے، ہر ایک کو مانتی ہے، اور قرآن و حدیث کے خلاف کبھی بھی نہیں جاتی۔ جو قرآن و حدیث کے مطابق باتیں ہوتی ہیں الحمدللہ ہم اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اب جو فصیح الدین حیدرآبادی ہے کو چاہیے کہ اس دن وہ کہیں پر بھاگے نہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں بہانے لے کر ادھر ادھر آنا کانی کرے اور ادھر ادھر چلا جائے، کیونکہ صوفی کلیم صاحب نے کہا ہے کہ میں نے ٹکٹس بک کرا لی ہے، اور صرف جانے کی ٹکٹ بک کرائی ہے، آنے کی ٹکٹ بک نہیں کرائی ہے، مطلب ریٹرن کے جو ٹکٹس ہیں وہ انہوں نے نہیں کرائے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل مناظرہ چاہے کتنا ہی دن چلے میں اتنے دن وہی رہوں گا، اور فصیح الدین حیدرآبادی کے جتنے بھی اعتراضات ہیں، اور اس جیسے یہ کہہ لیا جائے کہ کوئی بھی بدعقیدہ ہو جس کے جو اعتراض کے جواب ہوں گے انشاءاللہ عز و جل ان کو وہاں پر ملیں گے۔ اور الحمدللہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے عاشق ہیں، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام کے ہم غلام ہیں، ان کے صدقہ طفیل میں انشاءاللہ عز و جل اس دن وہاں پر جو فتح حاصل ہوگی اہل سنت والجماعت ہی کو ہوگی۔ کیونکہ جو ماضی کے اندر مناظرے گزر چکے ہیں ان کو آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر موجود ہے، کس طریقے سے اہل سنت والجماعت نے ہر جگہ اپنا جھنڈا گاڑا ہے، اور جو باطل فرقے سامنے آئے ان کو کتنا ذلیل اور خوار کر کر بھگایا ہے، اس بات کو جانتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ہم 10 لوگ آئیں گے اور اپنے ساتھ کیمرہ بھی لے کر آئیں گے، کیمرہ مین، اور اپنی کتابیں لے کے آئیں گے، اور جو وہاں پر جو مدرسہ چلا رہے ہیں حضرت سہیل میاں صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی بہترین کوالٹی کے کیمرے کا انتظام کریں گے، اور باقاعدہ اس کی ویڈیو ہم بنائیں گے، تاکہ اس مناظرے کے اندر جتنے بھی شک و شبہ ہے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائے، اور جو حقانیت ہے اہل سنت والجماعت کی وہ پوری دنیا پر ظاہر ہو جائے۔